الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 183 ہے جس سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وصیت سے متعلق اللہ کا حکم بیان ہوا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تجدید شریعت کا باب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے اب یہاں اس سے متعلق بعض ضروری ہدایات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے جان کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا، اس کے بعد مال کی حرمت کے بارے میں ہدایت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی پابندی وہی آدمی کر سکتا ہے جس میں تقویٰ ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے حضور میں پیشی کا احساس رکھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ وہ دنیا میں شتر بے مہار نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دارانہ حیثیت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر یہ احساس آدمی کے اندر نہ ہو، اس کے دل میں نہ ہو، اس کی روح میں نہ ہو، تو پھر اس کے بعد وہ بظاہر اگر کسی قانون کی پابندی کرتا بھی ہے تو اس کی روح کے پیش نظر رکھ کر، اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں عام طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی ہدایت دیتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری عائد کرتے ہیں تو اس حقیقت کی طرف ضرور توجہ دلاتے ہیں کہ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا اندیشہ نہیں ہوگا، اللہ کے حضور میں پیشی کے لیے آدمی کے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ جتنے احکام اور جتنی ہدایات ہیں، اول تو آدمی ان کی پیروی کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوگا، اور اگر تیار ہو جائے گا تو پھر ان کی حقیقی روح کو پیش نظر رکھ کر ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جیسے ہی قانون دینا شروع کیا ہے تو اس کے فوراً بعد متنبہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کا شعور پیدا کرنے کے لیے، بندے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس بندگی کے احساس کو تازہ رکھنے کے لیے انسان کو تذکیر اور یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ تذکیر اور یاد دہانی ہے جس کے لیے اللہ نے عبادات مقرر کی، یعنی خدا یاد رہے۔ نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے پڑھو۔ نماز کا اہتمام اس لیے کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو۔ تو اگر اللہ یاد ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کا تقویٰ بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، پھر بندگی کا احساس بھی ہے، پھر اس کے حضور میں پیشی کا شعور بھی ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے جس طرح نماز ایک کردار ادا کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کے شعور کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کی تربیت دینے کے لیے روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ اور روزے کی اس عبادت کو اب اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا، گویا اس کی تقریب اس طریقے سے پیدا ہوئی ہے کہ یہ قانون ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اور یہ حدود جو تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی پابندی وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اس لیے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اگر تم کرو گے تو اس سے اطاعت کا جو شعور پیدا ہوگا اور اللہ کی بندگی کا جو احساس پیدا ہوگا، وہ پھر باقی زندگی میں تمہیں اللہ کے احکام کا پیرو رکھے گا۔ یہ ربط و تعلق ہے اس روزے کے حکم کا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا۔ اس سے گویا قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان عبادات کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہیں، یعنی ان کے اوپر دین کی ہدایت کا خاتمہ ہوا، ان سے دین کی ہدایت شروع نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ کے دین کے وہ حکم ہیں جو ہمیشہ سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اور جو ان کا مقصد ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ نماز کے بارے میں جس طرح کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی ہم نے ان کو وحی کی، پیغمبری کے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے آگ دیکھی درخت میں جلتی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، تو جو پہلی ہدایت ان کو دی گئی وہ یہ تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، اب آپ نماز کا اہتمام کریں گے تاکہ میری یاد دہانی کو قائم رکھیں۔
تو اسی طریقے سے روزے کے بارے میں یہاں یہ وضاحت کر دی کہ یہ بالکل اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس سے دونوں باتیں معلوم ہو گئیں، یعنی فرض ہونے کے لحاظ سے بھی یہ روزہ وہی ہے جو روزہ ہمیشہ سے سب امتوں پر فرض رہا ہے، اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی معمولی بعض تغیرات کے ساتھ یہ وہی چیز ہے، اور اسی حکم کو اسی مقصد کے تحت تم پر بھی لازم کر دیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، اب یہ اس کا مقصد بتایا تاکہ تمہارے اندر اس سے تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی روزہ چونکہ بندگی کا شعور پیدا کرتا ہے، بندے کو سراپا اطاعت بنا دیتا ہے، ان جائز چیزوں پر جو انسانی جبلت کا تقاضا ہے پابندی لگا دیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جبلت کا معاملہ فطرت کا سا نہیں ہوتا، جبلت اندر سے زور کرتی ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، جنسی اعمال کے لیے آمادگی زور کرے گی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے زور کر رہی ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے تقوی کے پیش نظر، اللہ کے ڈر کے پیش نظر روکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر سراسر اطاعت بن جاتا ہے۔ وہ روزے کے دوران میں بندے کو اطاعت کی، بندگی کے شعور کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ لعلکم تتقون، تو اس طرح یہ گویا تقوی پیدا کرنے کا، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب جبلت کے اتنے غیر معمولی تقاضے میں ایک بندہ اپنے اوپر یہ پابندی صرف اس لیے لگائے رکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو پھر باقی معاملات میں بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حدود سے انحراف نہیں کرے گا۔ ایام معدودات، ارشاد فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ ایک پرمشقت عبادت ہے، اس میں انسان کی ناگزیر جبلتوں پر پابندی لگنی ہے، اس میں اس کو اپنے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات کے بارے میں اس طریقے سے اپنے آپ کو بند کر لینا ہے جس طرح کے روزے میں ہم کرتے ہیں۔ تو اس کے شاق ہونے کے پہلو کو ہلکا کرنے کے لیے اور تالیف قلب کے لیے یہ فرمایا کہ اگر تم اس کا مقصد پیش نظر رکھو، اس سے جو کچھ تمہیں حاصل ہونا ہے وہ تمہارے پیش نظر ہو، تو پھر یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یعنی گویا اگرچہ ہیں 29-30 دن، لیکن یہ گنتی کے چند دن ہی ہے۔ یہ مقصد ہے اس آیت کا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ غلط نتیجہ نکالا ہے کہ پہلے کوئی 2-3 دن کے روزے فرض کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اصل میں رمضان ہی کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ اس کو کوئی بڑی بات نہ سمجھو۔ 29-30 دن یہ ایام معدودات ہی ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ اگر یہ مشقت اٹھاتے ہو تو اس سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت بخشے گا اور اطاعت کا جو شعور تمہارے اندر پیدا ہوگا، وہ ایک بڑی قیمتی دولت ہے اگر تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فرمایا کہ اس پر بھی، یعنی اگرچہ یہ ایک بڑی عبادت ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے تم یہ عبادت کرتے ہو اور اپنی تربیت کے لیے عبادت کرتے ہو، اور اس کا فائدہ تمہیں کو حاصل ہوتا ہے، اور جب تم خدا کی بندگی کا شعور پیدا کرتے ہو تمہاری پوری زندگی میں روشنی پھیلتی ہے، لیکن اس پر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو اس کو پھر چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ متعین روزے ہیں، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، ان کے درمیان میں اس کو رکھنا ہے۔ وہ دن اگر جن میں روزہ فرض کیا گیا ہے آدمی کی بیماری کے دن ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رخصت بیان فرمائی ہے کہ وہ ان کو باقی دنوں میں پورا کر لیں۔ اصل بات یہی ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رعایت رکھی، تو ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو وہ روزہ رکھنے کی بجائے مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک اور رعایت دے دی۔ اس رعایت کے دینے کی وجہ بہت آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شروع میں چونکہ روزہ ایک سخت عبادت تھی، لوگ اس طریقے سے اس کے عادی نہیں تھے، اس پابندی کے ساتھ رمضان کے 30 دنوں کے یا 29 دنوں کے روزے نہیں رکھ رہے تھے، تو رمضان کے دنوں میں جس دنوں روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ تو آسان ہو جاتا ہے، ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، سارے گھر کے لوگ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، ایک عمومی فضا ہوتی ہے جس میں آدمی روزہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن بعد کے دنوں میں تعداد پوری کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، جیسے کہ نفل روزہ رکھنا آدمی کے لیے ایک زیادہ پرمشقت کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ رعایت دی کہ اگر کوئی آدمی بعد کے دنوں میں مریض یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، اور وہ تعداد پوری کرنے کے بجائے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو آپ فرمایا کہ پھر جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا ہے تو ایک مسکین کے بجائے اگر زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا اور کوئی اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتا ہے،
یا اپنی طرف سے کوئی نیکی کا اور کام ایسا کر دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث بنے، کیونکہ اس نے روزے نہیں رکھے کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا اس طریقے سے بدلہ دینا چاہیے یا فدیہ دینا چاہیے، اور اللہ نے اگر مجھ پر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ کم سے کم ہے میں زیادہ کر لوں۔ یہ تمام عبادات میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے، اصول بھی قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے کہ عبادات میں ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا انسان کو کم سے کم مکلف بنایا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے تو نماز میں 2 رکعتیں فجر کی ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 3 رکعتیں مغرب کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 4 عشاء کی ہیں، یہ وہ کم سے کم تکلیف ہے جو بندے کو دی گئی ہے، یعنی اس کو لازم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی یہیں ٹھہر جائے، اس کو شوق سے نیکی کرنی چاہیے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک چیز لازمی ہے اور ایک چیز وہ ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اصل میں وہ جو ترغیب دی گئی ہے اس دائرے میں جب انسان نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خصوصی قرب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز کے بارے میں بھی ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے، اور یہاں جب فدیے کا ذکر ہوا تو اس میں بھی یہی فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یعنی جو آدمی پھر شوق سے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور مزید وضاحت کر دی وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اللہ کے نزدیک یہاں بہتر یہ ہے کہ تم بعد میں روزے ہی رکھ کر یہ تعداد پوری کرو، ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ یہاں کیا چاہتے ہیں۔ اتنی بات یہاں واضح کر دی تھی اور رخصت بھی دے دی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ رمضان کا مہینہ کیوں خاص کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس لیے خاص کیا گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی کیونکہ یہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی ساری تعلیمات کی روح ہے، اور ظاہر ہے کہ جس مہینے میں قرآن جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور یہ نعمت عقل انسانی کو عطا فرمائی ہے، اس کی شکر گزاری کا یہی پہلو ہو سکتا تھا کہ جو اس کی اصل تعلیم ہے اس کو پیدا کرنے والی عبادت کا آدمی اہتمام کرے۔ تو یہ گویا ان کا باہمی تعلق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ توجہ دلائی لوگوں کو، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ لوگوں کا رہنما ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آدمی اس دنیا کے اندر انسانوں نے انسانوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں اور ان کی رہنمائی نے انسان کو جس بھول بھلیاں میں ڈال دیا ہے، اس کی تاریخ سے واقف ہے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے ذریعے سے آدمی کیسے روشنی میں کھڑا ہو جاتا ہے، کس طریقے سے آدمی اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرے رب کا مطالبہ، اور یہ ہے صحیح شارع، اور یہ ہے وہ راستہ جس پر مجھ کو چلنا چاہیے۔ تو یہ لوگوں کا رہنما ہے۔ پھر فرمایا کہ اس رہنمائی کی نوعیت بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بس چند باتیں بتا دی گئی ہیں، نہیں، اس کے اندر واضح دلیلیں ہیں جن روشنی میں تم اپنے لیے راستہ دیکھ سکتے ہو، نہایت واضح دلیلیں ہیں، اور یہ واضح دلیلیں جو ہیں یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ ہدایت ہے، جو استدلال کیا گیا وہ ہدایت ہے، عقل کی رہنمائی ہے، علم کی رہنمائی ہے، انسان کی روح کے لیے اطمینان کا سامان ہے۔ یہ قرآن مجید ہے کہ جو تم بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑا کرنے کے لیے اور صحیح قسط پر قائم کرنے کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات کئی مقامات پر بیان کی ہے، اللہ کی سب کتابوں کے بارے میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی آخری کتاب ہے تو بطور خاص بیان فرمایا ہے اس کو کہ یہ کتابیں کس لیے نازل کی گئی ہیں۔ انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ نے عقل اور شعور دے کر بھیجا ہے، وہ اپنے لیے راستہ دیکھتا ہے اور بڑی حد تک اپنے لیے منزل تلاش بھی کر لیتا ہے، لیکن انسان کی عقل چونکہ جگہ جگہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی ایسی غلط رہنمائی کر دیتی ہے کہ اس کو حق سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اس میں کچھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، آدمی خیال کرتا ہے کہ ایک آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، ان بھول بھلیاں میں اپنا راستہ کہاں سے تلاش کرے؟ اس میں کوئی حکم چاہیے، کوئی فیصلہ کرنے والی قوت چاہیے، کوئی فرقان چاہیے، کوئی ترازو چاہیے جس پر انسان تول کر دیکھ سکے۔ تو فرمایا کہ انسان حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اختلافات میں صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے اور کن کو اہمیت نہیں دینی، یہ اس پر واضح ہو جائے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کر کے پوری کی ہے۔ اسی کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، یعنی ایک میزان نازل کی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، ایک ترازو تمہیں دی ہے، ایک کسوٹی تمہیں دی ہے، ایک فرقان تمہیں دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں بالکل ٹھیک انصاف پر کھڑے ہو جائیں، ان کو معلوم ہو جائے صحیح کیا ہے، ان کو معلوم ہو جائے غلط کیا ہے۔
دوسری جگہ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کے مابین اتفاق تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھے بھیج دیے گئے تھے، اللہ نے ایک پیغمبر کے ذریعے سے نسل انسانی کی ابتدا کی، اور پھر ہدایت کے معاملے میں انسان ایک عرصے تک صحیح راستے پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے تاکہ ان کو متنبع کریں، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور ان کا مقصد بھی یہ بیان کیا تاکہ انسان اختلافات میں فیصلہ کر سکے، یعنی یہ معلوم ہو جائے اس کو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کے اس پہلو کو بیان فرمایا، اور اصل میں اگر آدمی غور کرے تو قرآن مجید کا یہی پہلو ہے جو اس کو انسانیت کے لیے ایک عظیم نعمت بنا دیتا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس سے پہلے کی بہت سی مذہبی تعلیمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان مذاہب کو ماننے والے جن کی وہ تعلیمات ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو پیش کرتے ہیں، اس کے لیے استدلال کریں گے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ ان کے پاس ہی حق ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے فلسفیانہ مذاہب ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اس میں بھی انسان نے اپنی اپنی آراء قائم کی ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں انسان کو صحیح جگہ پر کھڑا ہونا ہے، یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے۔ اس میں ذرا سا اگر انسان کی رہنمائی غلط ہو جائے تو بعض اوقات وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، یعنی آپ لمحے بھر کے لیے جھکے کہ چلے راستے سے کوئی کانٹا دور کر دے، اور آپ کا محمل آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی یہ فرقان، اللہ تعالیٰ کی یہ کسوٹی، اللہ تعالیٰ کی یہ اتاری ہوئی میزان ایک عظیم نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی قدر کرو، اور پھر اس کی شکر گزاری میں روزہ رکھ کے اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرو جس کی یہ دعوت لے کر آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ لوگوں کے لیے رہنما بنا کر نازل کیا گیا ہے نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی، یہ فرقان بھی ہے اور سراسر ہدایت بھی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اس مہینے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ روزوں کی عبادت کی جائے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، چنانچہ ہمارا حکم یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی اپنی زندگی میں یہ مہینہ ملے، جو اس مہینے میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریض علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ دہرا دیا اس بات کو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اب وہ پہلے والی رعایت باقی نہیں رہی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ آیات کا کچھ دیر بعد نازل ہوا۔ فرمایا اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، یعنی اب اس کے بعد گویا یہی صورت باقی رہ گئی کہ آدمی کو بعد میں روزے ہی رکھنے ہیں، الا یہ کہ وہ کسی خاص صورتحال کی وجہ سے کبھی اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ وہ روزے رکھ سکے۔ جب بھی اس قابل ہوگا، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں انہی کی صورت میں وہ اس کی قضا پوری کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو تینوں باتیں کہی گئی ہیں، پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ خاص کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ فدیے کی جو اجازت پہلے منسوخ کر دی گئی، جو یہ رعایت دی گئی تھی کہ تم بعد میں فدیہ دے کر بھی روزے کا بدلہ پورا کر سکتے ہو، یہ ختم کر دی گئی ہے۔ اور تیسری یہ کہ سفر اور مرض کی حالت میں روزے دوسرے دنوں پر ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو تینوں باتیں ہیں، ان تینوں باتوں کی اب حکمت بیان کی، تو اس کو ترتیب پہ الٹ دیا ہے، یعنی پیچھے سے بیان کی ہے۔ پہلے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سفر اور مرض کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ اجازت تمہیں دی ہے کہ تم روزے دوسرے دنوں میں ملتوی کر سکتے ہو، تو اس لیے دی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی کہ فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ، وہ اس لیے ختم کی گئی کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور ظاہر ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے تم محروم ہو، یعنی روزہ رکھنے میں جو بات ہے وہ فدیہ ادا کرنے میں نہیں ہے، تو یہ چیز اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ختم کر دی گئی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جو رمضان کا مہینہ خاص کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ خاص کیا ہے کہ جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی قرآن کی صورت میں، اس پر تم اللہ کی تکبیر کرو، اور اللہ کی تکبیر جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح عمل سے ہوتی ہے، اور عمل سے اللہ کی تکبیر کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ روزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی ضروری جبلتوں پر پابندی لگا کر گویا اپنے وجود سے اللہ کی تکبیر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور اس کے سامنے میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ میں اس کی حکم کی خلاف ورزی کروں۔ تو یہ تینوں باتیں فرما کے کہا لعلکم تشکرون، اور اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار، یعنی شکر گزاری کے لیے اور اللہ کی تکبیر کے لیے یہ تم پر لازم کیا گیا۔ اس طریقے سے گویا یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے مہینے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے، رخصت تمہیں کیوں دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ تمہیں تعداد پوری کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، اور وہ جو پہلے ایک اجازت دی گئی تھی وہ کیوں ختم کر دی گئی ہے۔
تو قرآن مجید میں بھی اس کا تدریجی معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے اور پھر اس کے بعد جب لوگ تیار ہو گئے ہیں تو یا اس میں کوئی سختی پیدا کر دیا یا نرمی پیدا کر دی، دونوں طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ عام طور پر اسی وضاحت سے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ یہ تینوں باتیں بیان کر دینے کے بعد اب یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جس وقت کے لوگ روزے رکھ رہے تھے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزہ چونکہ پہلے سے ایک موجود عبادت تھی، کوئی اسلام نے اس کا تعارف آ کے نہیں کرایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف نہیں کرایا تھا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں۔ لوگ روزے سے واقف تھے، کہا گیا کہ روزہ رکھو تو روزہ فرض ہو گیا، لوگ رکھنے لگ گئے۔ تاہم جو ایک پہلے سے ٹریڈیشن چلی آ رہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایت ہے، اس کے باوجود نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں کچھ بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے اپنے اجتہادات ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں کچھ سوالات معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر ان سوالات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا جو پیدا ہوئے۔ اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرا کوئی حکم اگر لوگوں کو پہنچتا ہے اور اس کے بارے میں میرے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کا موقع آخری موقع ہے، براہ راست سوال و جواب کا، تو اس وجہ سے اگر وہ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت پوچھ لیں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر ذہن میں کوئی اشکال ہے تو وہ معلوم کر لیں۔ ایک موقع کے اوپر قرآن مجید نے بہت سے سوالات سے روکا ہے، اس کا بھی ایک خاص محل ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سوالات جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن میں بعض اوقات خواہ مخواہ لوگ مین میخ نکالتے ہیں، ان میں اگر تم کوئی بات پوچھو گے تو وہی حال ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کو کہا گیا گائے ذبح کرو، وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور طرح طرح کے سوالات پوچھ کے ان کے حکم کو بہت سخت کر دیا۔ تو اس معاملے میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں بے معنی سوالات اور اس نوعیت کے تفصیلی سوالات وہ مت پوچھو۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی حقیقی مسئلہ ہے تو یہی وقت پوچھنے کا، اس لیے کہ اب وہ پوچھو گے تو اللہ قریب ہے، وہ اس کا جواب دے دے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ایک اصولی بات بھی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تو گویا یہ بالکل ایک واقعے کی حیثیت رکھتی تھی، لوگ آتے تھے سوالات کرتے تھے، اور آپ دیکھیں گے آگے، یعنی یہ جو بات یہاں کہی ہے اس کے بعد ایک پورا کا پورا باب اس سورہ میں آ جاتا ہے جس میں لوگ سوال کر رہے ہیں یسألونک، اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کے بعد جتنے سوالات تھے سامنے آ گئے۔ تو آگے آپ سورہ میں بالکل اس کو دیکھ لیں گے اپنے سامنے کہ لوگوں نے اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا۔ تو ارشاد ہوا کہ اس وقت میں لوگوں کے بہت قریب ہوں، میرے بندے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ صحیح راہ پر رہیں۔ یعنی شرطیں دو ہیں، ایک یہ ہے کہ جب بات پوچھنے کے لیے آ گئے ہیں اس بارگاہ میں تو بہرحال میں ان کا خداوند ہوں۔ پھر یہ نہ ہو کہ میرا حکم پانے کے بعد، میری مرضی معلوم کرنے کے بعد، میرا فتویٰ معلوم ہو جانے کے بعد اس سے انحراف کا راستہ اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ سچا ایمان رکھیں، اس لیے کہ اگر یہ موجود نہیں ہے اور حکم مان بھی لیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی کو اگر رشد اور ہدایت ملے گی، صحیح راہ ملے گی، تو وہ اس کے نتیجے میں ملے گی۔ یہ تمہید اٹھا دی ہے، اور اس تمہید کو اٹھا دینے کے بعد پھر ان چند سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھے، ان پر ہم انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں غور کریں گے۔ اب سادہ ترجمہ سن لیجئے اس سارے مقام کا، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اللہ کے حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس لیے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے رہنما بنا کر، اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہاری ساتھ سختی کرے، اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو۔ اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے
کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور میرے کسی حکم کے بارے میں پیغمبر جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔